زندگی بھر آدمی کہتا ہے یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرا فارم ہاؤس ہے، یہ میری دکان ہے، زندگی بھر کہتا ہے دس از مائن، دیٹ از مائن۔ حقیقت یہ ہے کہ نتھنگ از یورس، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ مرتے ہو تو خیرات کے قبرستان میں دفن کیے جاتے ہو، وہ خیرات کی جگہ ہے، وہ یہ تمہاری حقیقت ہے۔ تو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قبروں کی زیارت کرو، یہیں آنا ہے ایک دن۔ تو ایک ہے موت اور ایک ہے موت کا فرشتہ۔ موت کے فرشتے کو بھی آپ پہچان لیں گے یہ وہی ہے، اور موت کو بھی پہچان لیں گے کہ یہ موت ہے۔ اٹ از اے ویری مسٹیریس تھنگ، جی بہت ہی پر اسرار چیز ہے یہ موت۔ واٹ از ڈیتھ؟ آئی ڈونٹ نو، کوئی نہیں جانتا، لیکن موت کے وقت موت کا فرشتہ بھی دکھے گا اور موت بھی دکھے گی۔ اور عجیب بات تو یہ کہ موت مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، مخلوق ہے وہ۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس ذات نے موت کو پیدا کیا اور حیات، گویا کہ موت مخلوق ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر مخلوق کو مر جانا ہے، لہذا موت کو بھی مر جانا ہے۔ سوال یہ ہے موت کیوں ضروری ہے؟ مرنا کیوں ضروری ہے بھائی؟ کیوں مریں؟ مرنا کیوں ضروری ہے؟ دوسرے ٹکڑے کے اندر اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مرنا ہے۔ وائی؟ کیوں؟ جواب دیا گیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ دنیا میں نیکی کرنے والوں کی تمام نیکیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ یہاں نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی کا پورا پورا بدلہ نہیں ملتا، برائی کرنے والوں کو ان کی برائیوں کا پورا پورا بدلہ نہیں ملتا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ آل عمران کی ایک مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس میں پہلا ٹکڑا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کسی کو مفر نہیں، بھاگ کر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ عجیب بات تو یہ ہے
کہ آدمی جب کسی سے ڈرتا ہے تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن، اس کی مخالف سمت میں بھاگتا ہے. لیکن یہاں حال یہ ہے کہ تفر من الموت وهو امامک، تم موت سے بھاگ رہے ہو، جس کی طرف بھاگ رہے ہو وہ تو تمہارے سامنے سے آ رہی ہے. تفر من الموت، موت سے بھاگ رہے ہو، وهو امامک، وہ تو تمہارے سامنے سے آ رہی ہے. ادھر سے موت آ رہی ہے اور تم اسی کی طرف بھاگ رہے ہو، یعنی لمحہ بلمحہ یہ فاصلہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. اور آخرش موت تمہیں پکڑ لے گی. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو. حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہادم اللذات رواہ الترمذی فی ابواب الزہد. حضرت امام ترمذی اس حدیث کو ترمذی شریف ابواب الزہد کے اندر لائیں. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لذتوں کو توڑ دینے والی شے یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. سوال یہ ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ موت کو زیادہ سے زیادہ یعنی کثرت سے یاد کرو، تو موت کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم موت کو کیسے یاد کریں؟ اس کا سب سے مؤثر طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے. حدیث اس طرح وعن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکى وابکى من حوله فقال استاذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی واستأذنته فی ان ازور قبرها فأذن لی فزور القبور فإنها تذکر الموت. رواہ مسلم فی کتاب الجنائز. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت اسی طرح لائیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت فرمائی. آپ کا ننیحال یثرب یعنی مدینہ کا پرانا نام یثرب. آپ کی والدہ یہیں کی ہیں آمنہ بنت وہب. تو آپ کو لے کر کے اور آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن کے ساتھ آپ مدینہ گئے، اور مدینہ سے لوٹتے وقت ایک مقام ہے مقام ابوا، وہیں پر آپ کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا. یعنی آپ کی والدہ آمنہ بنت وہب کی قبر مقام ابوا میں ہے. اس وقت آپ کی عمر صرف 6 سال کی. والد کو تو آپ نے دیکھا نہیں، آپ ابھی اپنی ماں کے بطن ہی میں تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. آپ تو پیدائشی یتیم ہیں اور ابھی 6 سال کے ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا. جس نے یتیمی کا خود درد سہا ہو، اندازہ لگاؤ کہ یتیموں کا کتنا ہمدرد اور کمزوروں کا کس قدر غمگسار ہوگا. پیدا ہونے سے پہلے یہ باپ کو کھو چکا ہے
اور 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا. یہ عجیب و غریب نبی، عجیب و غریب. آپ نے یہیں مقام ابوا میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی. آئے اور پہنچے تو زار و قطار رو پڑے، فبکا، رو پڑے. اور آپ کو روتے دیکھ کر تمام صحابہ کرام زار و قطار رونے لگے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کے حق میں مغفرت کی دعا کروں تو مجھے اجازت نہیں دی گئی، مگر میں نے اپنی والدہ کے قبر کی زیارت کی درخواست کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی. تو فزور القبور، تو تم قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ یہ قبریں موت کو یاد دلاتی ہیں. زندگی بھر آدمی کہتا ہے یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرا فارم ہاؤس ہے، یہ میری دکان ہے. زندگی بھر کہتا ہے دس از مائن، دیٹ از مائن. حقیقت یہ ہے کہ نتھنگ از یورس، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. مرتے ہو تو خیرات کے قبرستان میں دفن کیے جاتے ہو، وہ خیرات کی جگہ ہے. وہ یہ تمہاری حقیقت ہے. تو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. موت کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قبروں کی زیارت کرو. یہیں آنا ہے ایک دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہمیں بتایا ہے، وہ ہے قبروں کی زیارت. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور یتیموں کے تئیں آپ کی ہمدردی، ضعیفوں اور کمزوروں کے تئیں آپ کی غم گساری، تو آپ کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے، آپ کا کوئی مثل نہیں ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث دیکھیں، حدیث اس طرح: وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الرہون. جہاں رہنوں کا بیان ہے وہاں پر حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو لائے حضرت عبداللہ ابن عمر سے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو. یہ ہے کمزوروں اور ضعیفوں کے تحت غم گساری اور ہمدردی، اس لیے کہ آپ نے خود یتیمی کا درد سہا ہے. تو جس نے خود یتیمی کا درد سہا ہو وہ کمزوروں کا اور یتیموں کا کس قدر غم گسار ہوگا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس حدیث کے بارے میں اب ابن باز نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، مگر علامہ البانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن بمجموع طرقہ، اس حدیث کے کئی طرق ہیں، تمام کو جمع کرنے کے بعد یہ حدیث درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے. بہرحال اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہو تو ایک دوسری حدیث ہے جو ہمیں اس حدیث سے بے نیاز کر دیتی ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تعالی ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ ورجل آتا بی ثم غدر وباع حرا فأکل ثمنہ واستاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرہ. رواہ البخاری فی کتاب البیوع. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب البیوع کے اندر لائے ہیں. تو اگر وہ حدیث ضعیف بھی ہو تو یہ حدیث اسی معنی میں ہے، تو اس حدیث ہمیں بے نیاز کر دیتی. ویسے علامہ البانی فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث اپنے مجموعے طرق کے ساتھ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے.
اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، نبی فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے، تو یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامت، 3 آدمی ایسے ہوں گے کہ میں قیامت کے دن ان کا مدعی ہوں گا، ان کا مخالف ہوں گا، یعنی میں ان کے خلاف دعویٰ دائر کروں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر وعدہ کیا کہ میں اللہ کے نام پر وعدہ کرتا ہوں کہ یہ چیز میں تمہیں دوں گا، ایک عہد کرتا ہے اللہ کے نام پر، پھر اس عہد کو توڑ دیتا ہے، اللہ کے نام پر کیا ہوا عہد توڑ دیا تو میں اس کا مخالف ہوں گا، میں اس کا مدعی ہوں گا قیامت کے دن۔ اور دوسرا جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گیا، باع حرا فاکل ثمنہ، اس کی قیمت کھا گیا۔ اور تیسرا وہ کہ اس نے کوئی مزدور رکھا، استاجر اجیرا، کوئی مزدور رکھا، اس سے پورا کام لیا، فاستوفى منہ، پورا کام لیا، ولم یعطہ اجرہ، اور اس کی مزدوری نہیں دی، تو قیامت کے دن میں اس کے خلاف دعویٰ دائر کروں گا، میں مدعی ہوں گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ہر کمزور کی ہمدردی آپ کے سینے میں، ضعیفوں کی غمگساری آپ کے سینے۔ شاعر نے بالکل صحیح کہا ہے کہ کانٹا چبھے کسی کو، تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں دنیا بھر کے کمزوروں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا درد سمیا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا۔ تو موت کو یاد کرنے کا ایک طریقہ اور مؤثر طریقہ قبروں کی زیارت ہے۔ اچھا، اگر ہم موت کو یاد کریں تو فائدہ، موت کو ہم یاد کریں تو فائدہ کیا ہونے والا ہے؟ جی، ایک محقق لکھتا ہے فَإِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا تَفَكَّرَ فِي الْمَوْتِ قَصُرَ عَمَلُهُ وَكَثُرَ عَمَلُهُ۔ عربی زبان بھی کتنی پیاری ہے، قَصُرَ کم ہو جائے، عملہ الف سے عمل، جی عمل مانے آرزو، الف سے عمل، بچیوں کا نام رکھ سکتے ہیں آپ، عمل، الف میم لام، بہت خوبصورت نام، جس کی آرزو کم ہو جائے، وہ کثور عملہ، عین سے عمل یعنی آپ کا کام، جی، اور کثورہ چھوٹی کاف سے، اللہ اکبر۔ فإن الإنسان إذا تفكر في الموت قصر عمله وكثر عمله، انسان اگر موت کے بارے میں غور کرے گا تو اس کی آرزویں کم ہو جائیں گی اور اس کے عمل بڑھ جائیں گے۔ آدمی اگر موت کو یاد کرے کہ ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے تو جو آرزویں ہیں اس کی وہ سمٹ کر کے ایک نقطے پر مرکوز ہو جائیں گی، اس کی آرزویں کم ہو جائیں گی اور اس کے عمل زیادہ ہو جائیں گے۔ کہ مرنا ہے تو مرنے کے بعد کے لیے عمل کر لو، آرزویں کم ہو جائیں گی اور عمل زیادہ ہو جائیں گے۔ اور نزہۃ المجالس میں کعب ابن احبار کا قول ہے، قال کعب الاحبار من عرف الموت حانت علیہ مصائب الدنیا، جس آدمی نے موت کو پہچان لیا تو اس کے اوپر دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی۔ کتنی بھی بڑی مصیبت آدمی کو اوپر آ جائے اور اسے یہ احساس ہو کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے چلے جانا ہے، مر جانا ہے، تو وہ مصیبت اس کے اوپر بڑی ہلکی ہو جائے گی۔ مرنا ہی تو ہے، جینے کے کیا ہے، جی لیں گے، ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ تو من عرف الموت حانت علیہ مصائب الدنیا، جس آدمی نے موت کو پہچان لیا تو اس کے اوپر دنیا کی مصیبتیں ہلکی ہو جائیں گی۔ حانت علیہ مصائب الدنیا۔ اب ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک ہے ذائقۃ الموت اور ایک ہے سکرۃ الموت، اور دونوں کا تذکرہ ہے۔ ذائقۃ الموت مانے موت کا ٹیسٹ، دا ٹیسٹ آف ڈیتھ، دا ٹیسٹ آف
टेस्ट नहीं, टेस्ट ऑफ डेथ, मौत का जायका। तो एक जायकातुल मौत, मौत का मजा, मौत का जायका। बाज लोगों ने होटलों का नाम रख रखा है जायका, जायका। तो जायकातुल मौत, मौत का जायका, ये चखना है हर एक को। और सूरे काफ में फरमाया गया वजाअत सकरतुल मौति बिल हक ज़ालिका मा कुंत मिन्हु तहीद। बड़ी अजीबोगरीब आयत है, मैं तो तफसीर का तालिब इल्म हूं, हैरान हो गया देख करके। वजाअत सकरतुल मौति बिल हक, और आ गई मौत की मदहोशी, मौत का नशा। तो यहां कहा गया मौत का जायका, और सूरे काफ में कहा गया मौत का नशा, यानी मौत का एक नशा होता है, यानी स्ट्यूपर ऑफ डेथ, मौत का नशा। तो एक है मौत का जायका और एक है मौत की बेहोशी, मौत का नशा। ये सकरा क्या होता है? सकरा, जा सकरतुल मौत, माना सकरा। सकरा का मतलब होता है शिद्दतहू अज़्ज़ाहिबतु बिल अक़्ल इन द नज़र। मौत के वक्त जब फरिश्ता जान खींचने लगता है तो उस वक्त अक्ल को खत्म कर देने वाली, अक्ल को ले जाने वाली जो शिद्दत होती है, दैट इज कॉल्ड सकरा। फरिश्ता जब जान खींचने लगा तो अक्ल मुतासिर होती है, अक्ल काबू में नहीं रहती। और जैसे नशे में जो आदमी होता है उसकी अक्ल काबू में नहीं रहती, कुछ का कुछ करने लगता है, कुछ की कुछ हरकतें करता रहता है। तो शिद्दतहू अज़्ज़ाहिबतु बिल अक़्ल इंद नज़र, मौत के वक्त, जान खींचते वक्त आदमी की जो गायब होने वाली अक्ल हो जाती है और उसकी अक्ल काबू में नहीं रहती, गोया कि एक नशा होता है, नशे में आदमी को कुछ सूझता नहीं, ऐसे ही अक्ल को कुछ सूझेगा नहीं, अक्ल नशे में आ जाएगी। दैट इज कॉल्ड सकरा। वजाअत सकरतुल मौति बिल हक, हकीकत बन करके मौत का नशा उसके ऊपर आ जाएगा। और ये वो नशा है, ये वो मौत है, ज़ालिका मा कुंत मिन्हु तहीद, जिससे जिंदगी भर तू बचने की कोशिश करता रहा, कन्नी काटता रहा। अरबी भी क्या रिच लैंग्वेज है, यहां पर तहीद कहा गया है। हैदा और हयाद का मतलब होता है अलमैलु इला शै, किसी की तरफ झुकना, इसे दैट इज कॉल्ड हयाद, हैद। उसकी एक बेहतरीन मिसाल मेरी समझ में आई कुरान हकीम का मुताला करते हुए और इस आयत करीमा पर तवक्कुफ करते हुए। जैसे मोबाइल हमारे हाथों में होता है तो जो पसंदीदा क्लिप होती है हम उसको रोक लेते हैं और उसको देखते रहते हैं, और जो नापसंदीदा क्लिप होती है हम उसे स्किप कर देते हैं। तो अल हयात दैट इज कॉल्ड, दैट मीन्स स्किप। जो चीज नापसंदीदा होती है, जो क्लिप नापसंदीदा होती है हम उसे स्किप कर देते हैं, और जो क्लिप पसंदीदा होती है हम उसे देखते रहते हैं। तो हैद का मतलब होता है स्किप कर देना, स्किप, यानी जिंदगी भर आदमी मौत को स्किप करता रहता है, नापसंद करता रहता है। यहां तक कि अगर घर में कोई मौत का तस्करा करने लगे तो मां या बाप बोलते हैं उत्रुक अल कलाम फी हादल मौजू, इस टॉपिक पर बात मत करो, छोड़ दो। उत्रुक अल कलाम फी हादल मौजू, इस टॉपिक पर बात मत करो। अगर तूफान आ रहा हो और शतुरमुर्ग रेत में अपनी मुंडी घुसा ले तो तूफान रुक जाएगा? तो तुम्हारे मौत के जिक्र ना करने की वजह से मौत रुक जाएगी? वो तो आ रही है। वो तो घर में कोई मौत का तस्करा करने लगे तो उत्रुकल कलाम फी हादल मौजू, इस टॉपिक पर बात बंद करो। एक मुहक्किक लिखता है फकुल्लुन नासी यारिफु अन्नहु सयमूत वलाकिन्नहु यामलु अमल लज़ी ला यमूत। हर आदमी को यह मालूम है कि उसे एक दिन मरना है, लेकिन वो ऐसे काम करता है जैसे उसे मरना नहीं है। अल्लाह, कितनी शानदार बात कही है। कुल्लुन नासी यारिफु अन्नहु सयमूत, हर आदमी को मालूम है कि एक दिन उसे मरना है। वलाकिन्नहु यामलु अमल लज़ी ला यमूत, लेकिन काम ऐसे करता है जैसे उसे
ہمیشہ یہیں رہنا ہے, دنیا سے اسے جانا ہی نہیں, اسے مرنا ہی نہیں. تو آدمی موت کو اوائڈ کرتا. ہاں, دیٹ از کالڈ اوائڈ. اوائڈ یعنی مطلب یہ ہوا ذالک ما کنتم منہ تحید, دس از واٹ یو ہیو بین اوائڈنگ. یہ وہ چیز ہے جس کو تم اوائڈ کرتے رہے ہو, اسکپ کرتے رہے ہو. دیٹ از واٹ یو ہیو بین اوائڈنگ. دس واز باؤنڈ ٹو ہیپن, اسے تو ہونا ہی تھا, وہ آ گئی ہو. تم تو بھاگتے رہے لیکن دس واز باؤنڈ ٹو ہیپن, اسے تو ہونا ہی تھا, آ گئی ہو. جاءت سکرۃ الموت بالحق, حقیقت کا آئینہ لے کر کے سامنے آ گئی ہے. ذالک ما کنت منہ تحید, فرشتے یہی بولیں گے, اسی کو اوائڈ کر رہا تھا, بچا, کیسے بچ سکتا ہے تو. ذالک ما کنت منہ تحید. تو ایک ہے موت کا ذائقہ اور ایک ہے موت کا سکرہ. سکرہ, سکرۃ الموت, اسٹیوپر آف ڈیتھ, موت کا نشہ, موت کی مدہوشی, موت کی بے ہوشی, کہ آدمی کی عقل قابو میں نہ رہے. زندگی بھر دماغ چلاتا رہا, کس کے ساتھ چال چلنی ہے, کس کو دھوکہ دینا ہے, کہاں سے مال حاصل کرنا ہے. یہ عقل جو بہت چلتی تھی دنیاوی معاملے میں, آج ہوش کھو بیٹھی ہے, ہوش کھو بیٹھی ہے موت کی شدت کی وجہ سے. بہت چلتی رہی ہے زندگی بھر, آج جان نکالتے وقت ہوش کھو بیٹھی ہے. کون؟ یہی عقل جو بہت چلتی ہے دنیا کے معاملے میں. ہوش میں آ جاؤ, ہیں, سدھر جاؤ, آ رہی ہو, بچو گے نہیں. اور تم کیا, بڑے بڑے بادشاہ, شاہان عالم, جب وہ چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی آوازیں آتی تھیں. آج ان کے محلوں کے اندر سانپ رہ رہے ہیں, سانپ رہ رہے. اللہ اکبر, بڑی تلخ حقیقت ہے, بڑی تلخ حقیقت. بے بسو تنہا پڑے ناچار جا کر گور میں, گور میں اس قبر, یہ موت وہاں تو پہنچا دیتی تمہاری منزل تک. بے بسو تنہا پڑے ناچار جا کر گور میں, چھوڑ کر موتی محل, ہیرا محل, شیشہ محل. کتنے لوگوں کے پاس موتی کے بنے ہوئے محلات تھے, شیشوں کے بنے ہوئے محلات تھے, ہیروں کے بنے ہوئے محلات, ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. بے بسو تنہا پڑے ناچار جا کر گور میں, چھوڑ کر موتی محل, ہیرا محل, شیشہ محل. موت سب کچھ چھوڑا دیتی ہے آدمی کو. چل نکل یہاں سے. تو کل نفس ذائقۃ الموت, یہاں ٹھہر کر ایک اور حقیقت بیان کر. ایک ہے موت, ایک ہے ملک الموت. یہ فرشتہ جو ہے موت نہیں ہے, یہ وہ موت کا فرشتہ ہے, دا اینجل آف ڈیتھ. موت کا فرشتہ, موت نہیں ہے وہ. اللہ نے فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي أُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. تمہیں موت کا فرشتہ وفات دے گا جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے, اور تم ہماری طرف لوٹائے جانے والے ہو, اسی کی طرف. اس سے بھاگ نہیں سکتے. چاہے رو, چاہے موت کی تعریف کرو, چاہے موت کو برا بھلا کہو, بچنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اللہ, اور موت کے فرشتے کو کوئی رحم نہیں آتا. جی سعدی نے کہا قضا دیگر نشود در ہزار نالو آہ, بشکریہ بشکایت برآید از دہنے, فرشتے کی وکیل است بر خزائن باد, چه غم کند کہ بمیرد چراغ پیر زنے. کیا بات کہی ہے, موت ٹل نہیں سکتی, چاہے آہ بھرو, چاہے رو, چاہے چلاؤ. قضا دیگر نشود در ہزار نالو آہ, بشکریہ بشکایت برآید از دہنے, کہ کسی زبان سے چاہے موت کے لیے شکریہ نکلے یا شکایت نکلے کوئی فرق نہیں پڑتا. آگے کہا گیا فرشتے کی وکیل است بر خزائن باد, وہ فرشتہ جو ہوا کے چلانے پر مقرر ہے. چه غم کند کی بمیرد چراغ پیر زنے, اسے کیا غم کہ کسی بوڑھی عورت کا چراغ بجھ جائے گا, وہ تو ہوا کے چلانے پر مقرر ہے, وہ ہوا چلائے گا, اسے کیا فکر, اسے کیا غم کہ ہوا چلانے کی وجہ سے کسی بوڑھی عورت کا چراغ بجھ جائے گا اور رات بھر اس کے جھوپڑی میں اندھیرا رہے گا.
کیا بات ہے. قضا دیگر نشود در ہزار نالو آہ بشکریا بشکایت برآید از دہنے فرشتے کی وکیل است بر خزائن باد چه غم کند کی بمیرد چراغ پیرزنے. تو کل نفس ذائقۃ الموت، تو ایک ہے موت اور ایک ہے موت کا فرشتہ. موت کے فرشتے کو بھی آپ پہچان لیں گے یہ وہی ہے، اور موت کو بھی پہچان لیں گے کہ یہ موت ہے. اٹ از اے ویری مسٹیریس تھنگ. جی بہت ہی پر اسرار چیز ہے یہ موت. واٹ از ڈیتھ؟ آئی ڈونٹ نو، کوئی نہیں جانتا. لیکن موت کے وقت موت کا فرشتہ بھی دکھے گا اور موت بھی دکھے گی. اور عجیب بات تو یہ کہ موت مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، مخلوق ہے. وہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس ذات نے موت کو پیدا کیا اور حیات. گویا کہ موت مخلوق ہے، اور آپ کو معلوم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر مخلوق کو مر جانا ہے، لہذا موت کو بھی مر جانا ہے. نتیجہ یہ نکلا نا. منطق میں اسے قیاس کی شکل اول بولتے ہیں. جی نتیجہ اس کا قطعی ہوتا ہے. تو موت مخلوق ہے اور ہر مخلوق کو مر جانا ہے، لہذا موت کو مر جانا ہے. یہ نتیجہ نکلا ہے. منطق میں اس کو قیاس کی شکل اول بولتے ہیں، لاجک میں. جی تو موت کے فرشتے کو آپ دیکھ لیں گے اور موت کو بھی دیکھ لیں گے. جی چلیے اب یہ مخلوق ہے تو اسے مر جانا ہے. جی مر جانا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اہل الجنة الى الجنة واہل النار الى النار جیء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يصبح ثم ينادي مناد یا اہل الجنة لا موت ویا اہل النار لا موت فیزداد اہل الجنة فرحا الى فرحهم ویزداد اہل النار حزنا الى حزنهم. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الرقاق کے اندر لائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر اس روایت کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمام جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور تمام جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، حکم ہوگا جنتی جنت کے بالا خانوں پر آ جائیں اور جہنمی جہنم کے کنارے آ جائیں گے. اس کے بعد موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا. کبشن املح، ایک چتکبرے میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور کھڑا کر دیا جائے گا. کہاں؟ حتی یجعل بین الجنت والنار، جنت اور جہنم کے بیچ میں لا کر کے موت کو جو ایک چتکبرے میڈھے کی شکل میں ہوگی کھڑا کر دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ فیشرعبون، اشرعبہ کا مطلب ہوتا ہے یمدون اعناقہم، اپنی گردنوں کو ایسے بڑھائیں گے آگے، اپنی گردنوں. یشرعبون کا لفظ ہے حدیث میں، ایسے اپنی منڈی آگے کریں گے، کہیں گے ہاں عرب پہچانتے ہیں اس کا. پتہ یہ چلا کہ موت کے فرشتوں کو بھی پہچان لو گے اور موت کیا ہے اسے بھی پہچان لو گے. میڈے کی شکل میں لیکن پہچان لیا انہوں نے کہ یہ وہی ہے. پھر حکم ہوا ذبح کر دیا جائے اس کو، موت کو وہیں ذبح کر دیا جائے گا. یہ مخلوق تھی مار دی گئی، موت مر گئی ہے، موت مر گئی ہے، موت مر گئی ہے، یہاں ذبح کر دیا گیا ہے موت کو. پھر ایک پکارنے والا پکارے گا سن لو اے جنتیوں اب موت نہیں ہے، اور اے جہنمیوں سن لو موت نہیں ہے. فیزداد اہل الجنت فرحا الی فرحہم، جہاں جنتی جو ہوں گے ان کی خوشی دو چند ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ جنت میں داخل ہوں گے ایک خوشی، اور دوسرے کبھی نکلیں گے نہیں، موت تو ختم ہو گئی ہے، یہ دوسری خوشی. اور اہل النار کو دو غم، ایک غم یہ کہ جہنم میں جا رہے ہیں، دوسرا غم کہ اب موت آنے والی نہیں ہے لہذا جہنم سے کبھی نکلنے والے نہیں ہیں. یہ غم در غم اور خوشی در خوشی. فیزداد اہل الجنت فرحا الی فرح ویزداد اہل النار حزنا الی حزن. تو موت مخلوق تھی، ذبح کر دی گئی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہاں تک کہ موت کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، اس لیے کہ وہ مخلوق ہے. یہ نقطہ یاد رہے، حدیث سے ثابت ہے.
یہ اکیلا نہیں آتا، ساتھیوں کے ساتھ آتا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. یہ اکیلا نہیں آتا، اس کے ساتھی ہیں سب. توفته رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے قاصد جو اس کے ساتھ ہیں، کمپینینس ہیں اس کے، ملک الموت کے، سب آتے ہیں ساتھ میں، جان نکالتے ہیں. اکیلا نہیں ہے. تو کل نفس ذائقۃ الموت. سوال یہ ہے موت کیوں ضروری ہے؟ مرنا کیوں ضروری ہے بھائی؟ کیوں مریں؟ مرنا کیوں ضروری ہے؟ دوسرے ٹکڑے کے اندر اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو مرنا ہے. وائی؟ کیوں؟ جواب دیا گیا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تاکہ دنیا میں نیکی کرنے والوں کی تمام نیکیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے. یہاں نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکی کا پورا پورا بدلہ نہیں ملتا، برائی کرنے والوں کو ان کی برائیوں کا پورا پورا بدلہ نہیں ملتا. مرڈر کرے کوئی، باپ بارسوخ ہے، اچھے وکیل لگا کر کے نکال لیتا، اس کو بچا لیتا. عقل کہتی ہے کہ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جہاں نیکوں کی تمام نیکیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے اور بروں کی ان کی تمام برائیوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے. موت اس لیے ضروری ہے. جواب دیا گیا اسے کل نفس، مرنا کیوں ضروری ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ. التوفیہ کا مطلب ہوتا ہے اعطاء الشیء وافیاً، پورا پورا بدلہ دے دینا. تو موت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ پورا پورا بدلہ دیا جانا ہے. اب بدلہ دے دیا گیا، سوال یہ پیدا ہوا کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا؟ سوال کا جواب دیا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، الجذب بشدہ الجذب بعجلہ ہوا زحزح، جلدی سے کسی کو کھینچ لینا. فمن زحزح عن النار، جہنم سے جو کھینچ لیا گیا، بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، یہ کامیاب ہوا. اور جو جہنم میں چلے گئے پورے خسارے والے ہوئے اور خسران مبین میں داخل ہو گئے. اچھا دنیا کائے کے لیے بتایا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، چوتھا ٹکڑا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ تو دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. یہ دکھاتی ہے خوبصورت لڑکی اور شادی کے وقت بڑھیا تھما دیتی ہے. یہ حال ہے اس دنیا کا جی. دکھاتی ہے خوبصورت لڑکی دولہے اور دولہے کے گھر والوں کو، اور پکڑا دیتی ہے بڑھیا کو. یہ حال ہے اس کا. اور کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ ہر چیز کو اس کی اوقات میں رکھنا چاہیے. سمجھ گئے؟ واش روم اتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، آدمی وہاں بستر نہیں لگاتا، ضرورت کی حد تک اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد باہر نکل آتا ہے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم موت کی تیاری کریں اور دنیا کی بے وفائی کو اچھی طرح سمجھ لیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.